أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرماتا ہے، کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا؟ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ہم نے ان کے تمام حالات اور واقعات تمہارے لیے واضح کر دیے، یعنی قوم سمود، قوم عاد، آدم علیہ السلام کی قوم، یہ تمام قومیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا تھا، جنہیں برباد کیا تھا، وہ سارے کھنڈرات جو ہے عرب کے وہ خطے میں موجود تھا، اور سارے مشرکین وہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیسے برباد کیا تھا۔ تو اللہ نے وہی بات یاد دلایا، کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے، آج بھی آپ جاؤ گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بستی کو کیسے پلٹا تھا، آج بھی وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ کیف فعلنا بہم، تو ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا، کیسی سزا دی۔ وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے لیے ایسی بہت ساری مثالیں بھی بیان کی کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے اور نفاق دل میں رکھتا ہے، ایسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سزا ہوتا ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ سب اپنی اپنی چالیں چل رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے مکر، مکر بولتے ہیں چال چلنا، ترکیبیں نکالنا، بہانے بنانا۔ آج بھی دیکھو لوگ ترکیبیں نکالتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، کیسے اسلام کو نیست و نابود کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے، کیسے بدنام کیا جائے۔ اسلام کے بارے میں وہ ساری چیزیں، کمیوں کو نکالنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ ان کے دین کے اندر، ان کے مذہب کے اندر یہ کمی ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یہ سب چالیں پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ سب چالیں چلیں گے۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ تعالیٰ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، وہ مکر کر رہے ہیں، وہ فریب کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں ایسی چالیں ہوتی ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، یعنی ایسے مکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے، باقی جو اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ سب غلط فہمی ہے۔ یعنی ان کی چال اتنی خطرناک ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ہونے دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ رہتی دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آج تک قیامت کے آخری انسان تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ لوگ مکر کرتے رہیں گے، لیکن اللہ ان کے مکر کو کامیاب ہونے نہیں دے گا، کیونکہ اسلام ہمیشہ غالب ہے اور ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا، ہمیشہ اسلام کی جیت ہوتی ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اے پیغمبر آپ ہرگز اس بات کا خیال نہ کریں، اپنے دل میں یہ بات نہ لائے کہ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ، اپنے پیغمبروں کے ساتھ وعدہ خلافی کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی آپ کو عزت دیں گے اور آخرت میں عزت دیں گے تو دیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی ہم آپ کو عزت دیں گے۔ تو اے پیغمبر آپ اس بات سے نہ ڈرے کہ دنیا آپ کو ذلیل کر رہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو ذلیل نہ کرے گا، اللہ آپ کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی غالب ہے اور بہترین انتقام لینے والا۔ ہم کیا دوسروں سے بدلہ لیں، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین سزا دینے والا ہے۔ اور اللہ نے قوموں کو سزائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے قوموں کو برباد کیا ہے، ہلاک کیا ہے۔ اللہ کی سزا کے آگے آج بھی دنیا نیست و نابود ہے، کیسی عذابیں آ رہی ہے، آج بھی ایک ساتھ سیلاب کی شکل میں کیسا عذاب آتا ہے۔ دنیا ترقی کر گئی، پوری دنیا ترقی کر گئی، ساری دنیا امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے،
وہاں آگ لگتی ہے اور وہ ملک برباد ہوتا ہے، لیکن یہ ترقی یافتہ ملک اللہ کے قانون کے آگے اور اللہ کے عذاب کے آگے نست و نابود ہے۔ آئے اپنے ہاتھیں نیچے رکھی ہوئی، اپنے سر جھکائے ہوئے، تو یہ اللہ کا بدلہ ہوتا ہے، اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، ہماری لاٹھی میں آواز ہوتی ہے۔ ہم صرف گرجتے برستے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بغیر گرجے ہوئے برسا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا انتقام ہے، اللہ بہترین بدلہ لیتا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن اللہ تبارک و تعالی زمین کو تبدیل کر دے گا۔ یہ قیامت کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو تبدیل کر دے گا غیر الارض، اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور اس آسمان کے علاوہ۔ یہ جو زمین ہمیں دکھ رہی ہے، یہ زمین اور یہ جو آسمان، نیلا آسمان جو ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے، اللہ اس آسمان اور زمین کو تبدیل کرے گا، بدل دے گا قیامت کے دن۔ اس کی دو صورتیں بیان کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ اس کی اللہ صفت کو بدل دے گا۔ صفت بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ نیلا آسمان دکھ رہا ہے، کسی اور رنگ کا آسمان ہو سکتا ہے قیامت کے دن، اور یہ زمین جو ہمیں دکھ رہی ہے، یہ زمین کسی اور رنگ کی ہمیں نظر آئے گی۔ جیسا حدیثوں میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو میدے کی شکل میں، اس زمین کی شکل کو بنا دے گا۔ میدہ ہوتا ہے نا کھانے والا، اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ پوری زمین کو بنا دے گا۔ یہ زمین کو تبدیل کرنے کا مطلب ہے۔ آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ اماں عائشہ نے پیارے نبی سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، اللہ کے نبی، جب یہ آسمان اور زمین یہ ساری چیزیں تبدیل کر دیے جائیں گے تو انسان کہاں ہوگا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ دیکھو انسان پل صراط پہ ہوں گے، ایک پل ہے جس کو پار کرنا ہے انسانوں کو، اس پل کے اوپر انسان ہوگا۔ تو یہ زمین اور آسمان جو ہمارے سامنے دکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین اور آسمان کو تبدیل کر دے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب، سارے کے سارے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک، اللہ رب العالمین کے سامنے روبرو ہوں گے۔ سب کے سب حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اے پیغمبر اس دن آپ مجرموں کو دیکھو گے۔ اے پیغمبر اس دن آپ سازش رچنے والوں کو دیکھو گے، فاسق کو، منافق کو آپ دیکھو گے کہ مقرنین فی الاسفاد، وہ ملے جلے ایک زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ جو فاسق ہوں گے، دنیا میں بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو ہتھکڑی لگایا جاتا ہے، پھانسی بھی لگایا جاتا ہے، زنجیر کی شکل میں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زنجیر کی شکل میں اس مجرم کو لپیٹے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ وہ جو زنجیر ہوگا، جو مجرموں کو باندھا جائے گا، وہ زنجیر جو ہے 70 گز اس کی لمبائی ہوگی، اور اس کے چوتر کے راستے سے گھسا کر کے منہ کے راستے سے نکال دیا جائے گا۔ یہ مجرموں کی سزا ہوگی، اور اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو دیکھ لو گے کہ کس طریقے سے ان کی سزا ہوگی یا ان کی پہچان ہوگی۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے جو کرتے ہوں گے، جو مجرمین ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، ان کے جو کپڑے ہوں گے وہ گندھک کے ہوں گے۔ گندھک کا مطلب ہوتا ہے ان کے کپڑے گرم ہوں گے، گرم ہوں گے۔ گرم کپڑے میں گرمی تو ایسی ہی لگتی ہے، اور ایسے کپڑے ہوں گے جو چمٹ رہے ہوں گے، سمجھو کہ کوئلے کی شکل میں وہ کپڑے ہوں گے جن سے آگ اور بھڑک رہی ہوگی۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور جہنم کی آگ ان کے چہرے کے اوپر بھی چڑھ رہی ہوگی، آگے کی طرف بڑھ رہی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے دے۔ جو انسان دنیا میں کمایا ہے، وہ کما کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا، اس کی بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، یاد رکھو یہ حساب بہت قریب ہونے والا ہے، بہت جلد اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے، اور اس آخری آیت میں اللہ یہ پیغام دیتا ہے کہ هذا بلاغ للناس، یہ قرآن جو ہے ایک پیغام ہے، یہ قرآن ایک پیغام ہے، بلاغ للناس، تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔
وَلْيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس قرآن کو پڑھ کر کے ڈرایا جائے، وَلْيَعْلَمُوا، اور لوگ اس بات کو جان لیں کہ انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب آپ کو نہیں بتائے گی کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم کی آخری آیت کہ لوگوں کو پیغام دیا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ انما هو الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو سوچ لو سمجھ لو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ اللہ ہی معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔